اللہ پاک و حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب جنرل عاصم منیر یہ میٹنگ کر کے آئے اس وقت کے پرائم منسٹر سے جی اس کے تیسرے دن جناب یہ مجھے ساری ڈیٹیل پتہ چل گئی تھی، اور جو علیم خان صاحب نے کہا ہے 100% درست کہا ہے۔ اب وہ کیا چیز تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں ہوا یہ کہ جنرل عاصم منیر انہوں نے سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پارٹی چیئرمین کی پرسنالٹی کے متعلق سنا ہوا تھا، جناب بڑا ریاست مدینہ، حق اور سچ اور انصاف اور ایتھکس اور ویلیوز اور فلاں اور فلاں۔ انہوں نے سوچا کہ جو میں چیزیں لے کے جا رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے پاس، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے اوپر، ان کے نیچے، ان کے شمال، ان کے جنوب، ان کے مشرق، ان کے مغرب، ان کے گھر، ان کے رشتہ دار کے متعلق فائلوں کا دتھا، آڈیو، دستاویزات، صحیح ہے، اربوں کھربوں روپے کی کرپشن کے، تو ان کے ذہن میں تھا کہ پرائم منسٹر جناب اپریشیٹ کریں گے کہ زبردست، آپ نے بڑی زبردست جناب ایکٹیویٹی کی ہے، آپ ملک اور قوم کے وفادار ہیں، آپ جناب واقعی ایک بڑے کمپیٹنٹ، پروفیشنٹ، ایفیشنٹ افسر ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ ویسے بھی صحیح طریقہ یہی ہے کہ اگر معلوم پڑے تو بھائی بتایا جائے، بجائے اس کے کہ فائل دبا کے رکھ لی جائے کہ ابھی فائل رکھو، جب یہ اوور سمارٹ بنے گا نا تب دکھائیں گے، تب بلیک میل کریں گے۔ سچ ہے، بتاؤ بھائی، اگر مخلص ہو تو بتاؤ کہ یہ ہاں اب سنیں نا، انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے جنرل عاصم منیر نے وہ جا کے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے دفتر کی بدنامی ہو رہی ہے، آپ کی شخصیت کی بدنامی ہو رہی ہے، آپ کے پورٹ فولیو کی بدنامی ہو رہی ہے، یہ بڑے ہی تشت ازبام قسم کی جناب یہ سارے پروفز ہیں، انی مچی ہوئی ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے، چھینا چھپٹی مچی ہوئی ہے، طائف الملوکی مچی ہوئی ہے، تو جناب یہ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ ایکشن لیں، چیزوں کو کنٹرول کریں۔ اور جناب اگلے دن ہی جنرل باجوہ صاحب کو بلا لیا انہوں نے، پرائم منسٹر صاحب نے، پھر انہیں کہا کہ فوراً فارغ کیا جائے، فوراً، اور فارغ کر دیا۔ علیم خان صاحب نے بالکل درست کہا۔ دوسری چیز جو علیم خان صاحب نے درست کہی ہے وہ بھی سن لیں۔ ہاں پرائم منسٹر صاحب، پارٹی چیئرمین صاحب نے اعظم خان اور وہ شہزاد اکبر، ہاں ان دونوں کے ذریعے سے ایک آئی بی کا چیف رکھا ہوا تھا، پارٹی کے اندر یا پارٹی سے باہر، جس کے حوالے سے بھی کوئی پالیسی، کوئی جناب ڈیسیژن لینا ہوتا تھا نا، پازیٹیو نیگیٹو، اس سے 100% ویسی رپورٹ بنا کے منگوا لیتے تھے اور اس بندے کو دکھا کے یا اس کی ترقی یا اس کی تنزلی کیا آئی بھی یہ کہہ رہی ہے تمہارے بارے میں؟ یا اس کا ٹھیک ہے نا۔ اچھا لیکن فیاض صاحب ایک بات بتایا نا، لیکن دیکھیں جو علیم صاحب نے کہا وہ کہا نا، اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ خان صاحب نے پبلکلی، اور وہ یعنی چیئرمین پی ٹی آئی کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا کہ وہ ایسا کریں، انہوں نے پبلکلی ٹویٹ کیا کہ ٹیلی گراف میں بھی اس طرح کی بات ہوئی تھی نا، علیم خان صاحب نے تو بہت تفصیل سے کر دی، ٹیلی گراف نے بھی اس طرح کی بات کی تھی، تو خان صاحب نے ٹویٹ کیا چیئرمین پی ٹی آئی نے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے اور میں نے ان وجوہات کی وجہ سے نہیں ہٹایا تھا عاصم منیر صاحب۔ اب میرا سوال یہ کہ فرض کریں اگر بات وہ صحیح ہے جو آپ اور علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں، تو دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی کو تو پتہ ہے نا کہ اگر میں یہ بات کہوں گا کہ یار میں نے اس وجہ سے نہیں ہٹایا تھا تو میں ہو سکتا ہے لوگوں کو مسلیڈ کر لوں، لیکن عاصم منیر صاحب کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے کس وجہ سے ہٹایا تھا، تو ان کو پتا ہوگا کہ میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، تو وہ ایسا کیوں کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی یہ کہ جب ان کو تو معلوم ہے نا کہ عاصم منیر صاحب کو معلوم ہے کہ کس وجہ سے ہٹایا تھا، تو وہ کیوں اس کے برعکس بات کریں گے ٹویٹ پہ؟ ہاں وسیم بھائی، میں اکثر ایک محاورہ سناتا ہوں، انگلش کا ایک ہی محاورہ مجھے یاد ہے، اچھا، You can cheat and deceive someone in somewhere, in some time, in some place. But you cannot cheat and deceive everyone, everywhere, every place and every time. اور جناب سوشل میڈیا کے سر صدقے پوری دنیا کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، اپنی شخصیت کے حوالے سے، اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے، اپنے علم کے حوالے سے، اپنی وجاہت کے حوالے سے، اپنی چودراہٹ کے حوالے سے، اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے، ہر کسی کو تو نہیں بنا سکتے نا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے آپ نیکڈ ہوتے ہیں، آپ کو بالکل آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی ان کے سامنے بالکل کلیئر ہوتی ہے۔ وہ آئی ایس آئی چیف تھے اس وقت، ان کے پاس جناب تھدے کے تھدے بھرے پڑے تھے، میں نام نہیں لوں گا، میں تو ابھی بھی کچھ چیزوں کی وجہ سے جناب کچھ رشتے ایسے ہیں جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ میں اس انداز سے نام نہیں لے رہا، دائیں بائیں، شمال جنوب، مشرق مغرب، اوپر نیچے، اور درمیان میں خود، اور اصل خود۔ اچھا اس میں ایک بات، ہاں یہ بتا دینا، آپ کی رائے میں ان کی غلطی یہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی کہ اطراف میں اتنا سب کچھ ہو رہا تھا جس کے بارے میں ان کو مطلع بھی کر دیا گیا، پھر بھی بجائے اس کے کہ وہ ایکشن لیتے انہوں نے مطلع کرنے والے کو شوٹ دا میسنجر، مطلع کرنے والے کو انہوں نے فارغ کروا دیا، یہ غلطی ان کی؟ یا
یا ان کی خود بھی کوئی فائنینشیل انٹرسٹ تھے؟ سر 16 سال میں اس پارٹی میں رہا ہوں. ابھی آپ نے جس حامد خان صاحب کا انٹرویو لیا نا آدھا گھنٹہ, انہوں نے کل ایک انٹرویو کے اندر جو بڑی بڑی جناب پانی سے پکوڑے تلے ہیں اور علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے اوپر جناب کو ہدف تنقید بنایا. 2011 کا انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان کا نہیں دنیا کی ہسٹری کے کوئی بھی الیکشن ہو اس کا بدترین, ناکام ترین, دھاندلی زدہ, کرپشن زدہ اگر کوئی الیکشن تھا تو وہ 2011 کا انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا تھا, جس کو منعقد کروانے والے یہ 4 بندوں کا گینگ تھا. حامد خان, رؤوف حسن, عارف علوی جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے, اور ایک اور فرد. انہوں نے کروڑوں روپے اوورسیز پاکستانی سے لیے اور اوپر سرپرستی پارٹی چیئرمین کی تھی, سارے ملے ہوئے تھے. انہوں نے دکھاوا کرنے کے لیے اپنی مرضی کا یو سی جناب عہدیداروں سے لے کے ڈسٹرکٹ عہدیدار, صوبے کے عہدیدار, مرکزی عہدیدار اپنی مرضی کے بنانے کے لیے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے کروڑوں روپے لیا, ایک جعلی سافٹ ویئر بنایا. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ صدر عارف علوی کا بیٹا ہے, اس کی سافٹ ویئر کمپنی ہے کوئی, اس نے بنایا, اور کروڑوں روپے کما کے جعلی سافٹ ویئر جناب وہ بنا کے اپنی مرضی کے لے کے اسی حامد خان نے سب سے بڑی فساد کی جڑ اور تباہی و بربادی جو ہے وہ پارٹی کی 2011 سے سٹارٹ ہوئی تھی. جو اس حامد خان کی اور رؤوف حسن جو آج کل آپ ان کے موقع پہ موقع دینے پرسنل اٹیک نہ کریں, چلو ابھی وہ نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ چلے گا پھر پرسنل, آپ ان کے موقع پہ موقع دے دیں. نہیں کی بات نہیں ہے, میں آن اوتھ آپ کو کہتا ہوں جناب کہ رؤوف حسن اس وقت پیڈ جناب الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کا جناب لاکھوں روپے لینے والا ملازم تھا, اور اس کو استعمال کر کے اسی رؤوف جناب آپ کے حامد خان, اسی آپ کے پریزیڈنٹ عارف علوی اور پوری جناب عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کا جناب دھاندلی زدہ الیکشن کرایا, اور آپ الزام دیتے ہیں جہانگیر ترین صاحب پہ اور علیم خان صاحب پہ. اچھا ٹھیک.